ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس طبقے کے جو ٹی وی چینل کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ہیں ویڈیو جرنلسٹ یا جو ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو عام طور پر رپورٹر کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں ہم بات کریں گے انفارمیشن منسٹری کا کردار، پریس کلب کا کردار، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یونینز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، کیا وہ ہمارے جو جرنلسٹ ورکر ہیں ان کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہی ہیں یا بس وہ تقسیم در تقسیم کا عمل جاری رہے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف علی سیال صاحب۔ بہت شکریہ یوسف علی سیال صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ یوسف سیال صاحب، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ حالیات حکومت کے بعد ایک تو بحران شروع ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی تقاریر میں ذکر کرتے ہیں اور گلہ بھی کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، جبکہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ دیکھیں، بات ہے کہ جہاں تک میڈیا اور گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ جب تک میڈیا نے 10 سال کم و بیش عمران خان صاحب کو ہر لحاظ سے دکھایا، جلسے جلوس ریلیاں ہر جگہ پہ دکھایا، تب تو میڈیا ٹھیک تھا۔ جو کچھ آج حکومت کے خلاف میڈیا بتا رہا ہے، کیا وہ جھوٹ ہے؟ مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، لوگ بے روزگار نہیں ہوئے، کیا بحران نہیں ہے، مافیا نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اگر میڈیا دکھا رہا ہے تو خان صاحب کو اس پہ میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو کالی بھیڑیں ہیں اس پہ وہ نظر رکھیں، جس وجہ سے عوام پریشان ہو رہی ہے۔ الٹا خان صاحب میڈیا کے خلاف کہتے ہیں کہ آپ اخبار نہ پڑھیں، شام کو ٹی وی نہ دیکھیں، یعنی کہ عوام کو کوئی بات نہ بتائی جائے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ لہذا وزیر اعظم کو چاہیے کہ میڈیا کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر اسی بات پہ اگر خان صاحب ناراض ہیں تو اس طرح نون لیگ کو بھی ناراض ہونا چاہیے، پھر پیپلز پارٹی کو بھی میڈیا کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ میڈیا صحیح حقائق نہیں دکھا رہا۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا۔ نون لیگ کی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے برملا کہا کہ میڈیا کی سپورٹ یا سوشل میڈیا کی سپورٹ کی وجہ سے بہت کچھ وہ عوام کو بتا پائے۔ اب وہی بار مرتبہ اس بات کا وہ کہتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے میں اقتدار میں آیا، لوگوں میں آگاہی آئی، لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو پتہ چلا، اس وجہ سے وہ اقتدار میں آئے۔ آج وہی میڈیا اگر حقائق دکھاتا ہے تو خان صاحب کو نالاں نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ عمران خان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کو میڈیا کے حوالے سے بھی تو صحیح حقائق جو اس کی ٹیم ہے وہ تو بھی نہیں بتاتی۔ میڈیا کے حوالے سے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمران خان جب ادھر گئے لاہور میں گئے تو وہاں پر بھی ایک کانفرنس کے دوران میڈیا نے اپنے جو تحفظات ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھے، پریس کلب کے اور بھی معاملات ہیں، انفارمیشن منسٹر کو بتایا، لیکن جو ہمارے منسٹر وغیرہ ہیں جو ہے نا میڈیا کے بحران کے حوالے سے عمران خان کو صحیح طریقے سے کیوں نہیں گائیڈ کرتے آخر؟ وہ اس لیے نہیں گائیڈ کرتے کہ کیونکہ جو خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ بہت قریب ہیں، وہ ہر گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں۔ اگر وہ خان صاحب کو صحیح بات بتانا شروع کر دیں، میڈیا ان کی باتیں دکھانا شروع کر دے تو پھر تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس میں میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کچھ بتاتا ہے کچھ نہیں بتاتا، تو اسی وجہ سے خان صاحب سے جو منسٹرز ہیں یا خان صاحب کی کابینہ میں کچھ لوگ ہیں، مشیر ہیں یا ایم این ایز ہیں، وہ پارٹیاں چینج، ایک پارٹی دوسری پارٹی تیسری پارٹی، پارٹیاں چینج کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر وہ خان صاحب کو صحیح بات بتاتے ہیں، اب ان کے جو ترجمان ہیں، ایڈوائزر ہیں میڈیا کے، وہ خان صاحب کو صحیح حقائق نہیں بتاتے کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ کیا ہے۔ جب تک خان صاحب کو گراؤنڈ ریالٹی پہ نہیں پتہ چلے گا تب تک تو اس طرح مسائل آتے رہیں گے۔ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ خان صاحب کو صحیح گائیڈ کریں تاکہ خان صاحب کے اور میڈیا کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے۔ اچھا، ہم نے اس حکومت میں دیکھا جس عرصے سے یہ حکومت آئی ہے، وجود میں آئی ہے، اس کے بعد میڈیا کے اوپر مسلسل بحران رہا ہے۔ اس کے بعد ہم پریس کلب کے کردار کے اوپر دیکھیں، جو وہاں پر ہماری جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری تنظیمیں بن گئی ہیں اور جو صحافی کو تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے، پہلے ایک ہی جو ہے نا وہ آتے ہیں، وہ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پینل چھوڑ کے دوسرے پینل میں چلے جاتے ہیں یا تیسرا پینل بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ گندا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے وہ پیسے کھا گیا، وہ اس نے یہ غلط کام کر دیا۔ تو یہ پریس کلب میں چلو باہر ہو تو ایک ماننے کی بات ہے، پریس کلب میں تک جو صحافی ہے اس کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے آخر کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے جو ویڈیو جرنلسٹ ہیں، وہ ویڈیو جرنلسٹ کے علاوہ باقی جو صحافی ہیں ان کو کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ 100 200 500 ایک پیج پہ آ جائیں تو وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحافیوں کو اسی لیے کچھ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اسی لیے تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو جہاں تک بات ہے پریس کلب کی، تو پریس کلب میں جان بوجھ کر جس انسان کے پاس 20 لوگ ہیں وہ کہتا ہے میں اپنی تنظیم بنا رہا ہوں، اس نے اپنی تنظیم بنا لی۔ جس کے ساتھ 20 لوگ ہیں 30 لوگ ہیں اس نے اپنی بنا لی۔ تقسیم در تقسیم اس لیے ہو رہے ہیں، ہر بندہ اقتدار کا مزہ لینا چاہتا ہے کہ میں بھی اقتدار میں آؤں۔ پریس کلب کا الیکشن ہر سال ہوتا ہے، اس میں 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں 4 پارٹیاں شمولیت اختیار کرتی ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جس نے لوگوں کے کام کیے ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے، جنہوں نے نہیں کیے ہوتے وہ ہار جاتے ہیں۔ اور پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں صحافیوں کو بانٹا ہوتا ہے انہی کو وہ ساتھ میں جوڑ کے اپنا اقتدار قائم کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ میرے ساتھ 200 400 لوگ ہوں تو ظاہری بات ہے ہم کس کی بات مانیں گے؟ کسی کی نہیں مانیں گے۔ جب آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوں گے 20 لوگ تو ہم کمپرومائز کر لیں گے۔ اسی طرح پریس کلب میں معاملات میں کمپرومائز کیا جاتا ہے۔ بیسک جو پریس کلب تھا نا وہ صحافیوں کے لیے تھا، صحافیوں کے حقوق کے لیے، صحافیوں کی ترجمانی کے لیے۔ کام الٹا ہو گیا ہے، بجائے وہ اپنے صحافیوں کے تحفظ کرتے وہ حکومتی ترجمان بن جاتے ہیں، وہ پارٹیوں کے ترجمان بن جاتے ہیں، مالکان کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ کسی کی سیلری نہیں آئی یا کسی کو کوئی مالی بحران ہوا، صحافیوں کی میں بات کر رہا ہوں بیسک، جب وہ جاتے ہیں پریس کلب کہ بھائی ہمیں سیلری نہیں مل رہی، ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں نکالا جا رہا ہے، یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ مالکان کے پاس جاتے ہیں، 2-4 دن دھرنا دیتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کچھ راز تو ہے کہ خاموشی جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے، یا وہ مالکوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بیسک وہ صحافیوں کے لیے ہیں، پر ان کے 2 کردار ہیں، صحافیوں کے لیے وہ کچھ اور ہیں، مالکوں کے لیے وہ کچھ اور ہیں۔ پی بی آئی کی ایک دفعہ میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو پریس کلب ہے یا اس کے علاوہ پی ایف یو جی ہے، ہم ان کو جو ہے نا وہ منتھلی یا سالانہ کے طور پہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، تو یہ ہمارے حق جو ہے نا وہ ورکر کے حقوق کے لیے کیا بولیں گے، ہمارے ساتھ کیوں یہ مذاکرات کریں گے، ان کی جرات ہی کیا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ہم نہیں بتا سکتے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن کون کس لیول پہ آیا، آج کس پوزیشن پر ہے، یہ سب کردار ہر کسی کا جو ہے نا وہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، ڈھکا چھپے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریس کلب میں جب تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے معاملات چل رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دائرۂ کار میں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس سے لڑیں، ہم تو بس یہی ہے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جو پریس کلب اسلام آباد نیشنل پریس کلب ہے، یہ کیپٹل میں واقع ہے۔ پورے پاکستان کے جو پریس کلبز ہیں، چاہے وہ تحصیل سطح پر ہیں، ڈسٹرکٹ سطح پر ہیں، ان سب کی ترجمانی کرتا ہے نیشنل پریس کلب، کیونکہ یہ کیپٹل میں ہے، وزیروں تک وزراء تک ان کی اپروچ ہے، پارلیمنٹ تک ان کی اپروچ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس تک ان کی اپروچ ہے، اس لیے اس کو بولا جاتا ہے نیشنل پریس کلب، یہ سب کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے باوجود جب آپ اندر جا کے نیشنل پریس کلب کو دیکھیں تو میرے خیال میں سب سے بھیانک پریس کلب بھی یہی ہوگا، اس لیے کہ وزراء کے قریب ہونے کے باوجود یہ کچھ کر نہیں پا رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، صحافی مر رہے ہیں، صحافی قتل ہو رہے ہیں، سندھ میں صحافی قتل ہوئے، پاکستان کے جی میمن صاحب، پاکستان میں بہت سارے صحافی قتل ہوئے، آج تک کسی کا کوئی بات ہوئی؟ مجھے بتا دیں آن دی ریکارڈ کہ کتنے صحافی قتل ہوئے، آج تک ان کا معاملہ سالو ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ یہ سنسیئر ہی نہیں ہے، یہ سنسیئر ہوتے تو معاملات کہاں سے کہاں آپ کی پہنچ بات جاتے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں پچھلے دنوں وہ ہمارے ایک ویڈیو جرنلسٹ دوست ہیں، بہت اچھے کولیگ بھی رہے ہیں ہمارے، تو ان کو جو نا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پہلے جو ہماری یونین تھی وہ سوئی ہوئی تھی، پریس کلب کی تمام یونینیں سوئی ہوئی تھی کہ کسی کو تنخواہ مل رہی ہے نہیں مل رہی، کس ادارے میں کوئی جی ہمارے دائرۂ کار اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی جان ان کو اپنے سیلیں تو مل رہی ہیں، آخر یہ بھی تو کسی ادارے سے ہیں نا، ان کے اداروں کی تو پہلے پوچھ لو، تو آپ کے اداروں میں تنخواہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی، دوسرے اداروں کی آپ کیسے بات کریں گے، لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا۔ تو اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد سارے پی ایف یو جے بھی باہر آ گئی، آر آئی یو جے بھی باہر آ گئی، پریس کلب کی وہ دونوں یونینز باہر آ گئیں اور تالے بندی ہو گئی،
پریس کلب نے اس لڑکے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ وہ منسٹر نے سارا کچھ کیا، اس کے بھائی کو جاب بھی دی، اور ان سے جب بات کریں وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا ہے، منسٹر کے پاس کون گیا؟ ہم ہی گئے ہیں بھائی، کون دیتا منسٹر کو کہہ کے کہ جی ان کو 10 لاکھ روپے، جو انفارمیشن منسٹر گئی تھی ان کے گھر بھی گئی تھی، اعلان بھی کیا تھا، ان کو پیسے دیے، اس کے بھائی کو جاب دی. تو یعنی کہ جب صحافی کی قیمت جو ہے نا وہ مرنے کے بعد ہے، جب وہ زندہ ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی بات ہے، صحافی کے مرنے کے بعد ہی اس کی قیمت ہوتی ہے، زندہ نہیں ہوتی. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں فیاض کی، ٹھیک ہے، کہ وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، دکھ سے ہوا، تکلیف سے ہوا، پریشانی سے ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک آیا. آخر اس کے مسائل ہوں گے، 10 ماہ جس انسان کو سیلری نہ ملے اس کے مسائل تو ہوتے ہیں. وہ تو فوت ہو گیا، پریس کلب نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا دیا، انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے اس کے بھائی کو جاب دے دی، کچھ پیسے ریلیز کرا دیے، کچھ اداروں نے دے دیے، چلو وہ تو ہو گیا. مجھے یہ بتائیں جو زندہ یہاں ہیں ان کے لیے کوئی کرے گا کچھ؟ جن کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، بچوں کی فیسیں نہیں ادا ہو پا رہی، گھر کے کرائے نہیں دیے پا رہے، کیونکہ جہاں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن میں 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 10 ماہ کی سیلریاں نہیں مل رہی، یعنی کہ 1.5 ماہ بعد، 2 ماہ بعد ایک سیلری آئی، پھر 1.5 ماہ بعد ایک سیلری آ گئی. اس طرح تو نظام وہ پھر پینڈنگ ہوتی جا رہی ہیں. مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جس کی سیلری 40 دن کی ہو یا 50 دن کی ہو؟ میڈیا میں ہے کہ یہ پوری دنیا کی، پورے پاکستان کے وکیل تو بنے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے نمائندے تو بنے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے ترجمان تو بنے ہوئے ہیں، پر اپنے نہیں ہیں. اپنوں کے لیے مجھے بتائیں کبھی کسی نے ٹاک شو کیا؟ اس میں کسی بحران شدہ جس کی سیلری نہیں ہے اس کو بٹھایا؟ کیوں؟ کہ وہ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ بٹھاتے ہیں تو ادارہ ان کو نکال دے گا. یہاں بس یہ ہے کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، دیکھا جائے ٹھیک ہے، زندے ہیں ٹھیک ہے، مر گئے ہیں ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنی اپنی دکان چمکانے کے چکروں میں، یونین والے بھی اپنی اپنی دکانوں کے چمکانوں کے چکروں میں ہیں کہ مالکان سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے، تاکہ مالکان کو پتہ چلے بھی ہم بھی لیڈر ہیں، ہم بھی 4-6 لوگ لے کے آ گئے ہیں پروٹیسٹ کے لیے، تاکہ ان سے آگے بات چل سکے. اپنی اپنی تنخواہیں لیے جا رہے ہیں، اداروں میں کام بھی کیے جا رہے ہیں وہ پریس کلب کے ممبران ادارے میں بھی جاب کرتے ہیں، پریس کلب میں بیٹھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پریس کلب کو بھی چلا رہے ہیں اور ادارے میں بھی جاب کر رہے ہوں؟ بس یہ کیا آپ بتائیں شہزاد صاحب آپ کو. صحیح بات ہے آپ کی، ایسے معاملات ہیں. اور جو ہمارے جو موجودہ بھی، حالانکہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی بات کریں تو یہ ان کی آئینی مدت تو پوری ہو چکی، اس کے 2 مہینے کے بعد پھر جا کے اب انہوں نے اسکروٹنی کی، اس میں جو ہے نا وہ تقریباً 762 یا 700 کے 750 جتنے بھی ہیں ان کو ممبروں کو لسٹ میں جاری کر دی. اس میں سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے حساب سے جو باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کم سے کم اس میں جو بندے ریوائز ہوں گے وہ 150 بندے کو جو ہے نا وہ نکال دیں گے، باقیوں کو رکھ لیں گے، اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا. اس میں یہ کچھ بہتری نہیں آنے والی، کیونکہ ہم نے یہی پلان کیا ہوا کہ صحافی کو تقسیم کرو، کہو کہ جی یہ پینل ٹھیک نہیں ہے ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ پینل خراب ہے ہم پینل ٹھیک ہیں. تو اس لیے دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں بھی ایک انفارمیشن منسٹری سے ایک بات کی تھی، تو ان کے جو ایک نمائندے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ سے جو ایک ویج بورڈ ہوتا ہے وہ پرنٹ میڈیا کے ہوتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا آج تک کوئی بھی جو ہے نا میکنزم نہیں تیار ہوا، اور نہ ہی کوئی کیبنٹ سے منظور شدہ ہے. مشرف دور حکومت میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں 7واں 8واں ویج بورڈ منظور ہوا تھا، اس کے بعد کیبنٹ سے کوئی نہیں ہوا. انفارمیشن منسٹری سے جاتے ہیں، اپروول کراتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے ابھی تک کوئی میکنزم پریس کلب نہیں بنا سکا، یونین بھی جو ہے نا بنانے میں ناکام نظر آئیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہلے آپ نے بات کی سیکورٹی کی، تو اس میں یہ ہے کہ جو اب موجودہ پریزیڈنٹ ہیں یہ آئے ہی اسی بنیاد پہ تھے پریس کلب میں، ان کو صدر بنایا بھی اسی بنیاد پہ گیا تھا کہ آپ جو پریس کلب میں جعلی صحافی ہیں، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی دکان والا ہے، کوئی بیٹریوں والا ہے، کوئی کس والا ہے، کہ وہ ممبرشپ ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے. منسٹروں کو اعزازی دی جاتی ہے، وہ آن دی ریکارڈ ہوتی ہے. اب ان پیپروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا صحافت سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، پر وہ ممبر ہیں. جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں آئے بھی اسی بات پہ تھے، اور پورا سال گزر گیا اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اب ان کی آئینی مدت ختم ہو گئی، نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے سیکورٹی کا اب تذکرے چل رہے ہیں، ہو گیا. اب ظاہری بات ہے یہی، اب جن لوگوں کا نام آپ نے ڈالا ہے کیا وہ آپ سے خوش ہوں گے؟ وہ آپ سے نالاں ہوں گے. اگر وہ اپنی تمام اداروں کے ڈاکومنٹیشن دے دیتے ہیں، حافظ کارڈ سارا کچھ پرووائڈ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کرا کے دوبارہ ممبر بنتے ہیں، تو وہ کیا سوچیں گے، کیا کریں گے؟
وہ پارٹی اپنی طرف کھینچے گی، وہ اپنی طرف کھینچے گی، وہ گروپ کہے گا جی ہمارا ہے، وہ کہے گا گروپ ہمارا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی انفارمیشن منسٹری کی، انفارمیشن منسٹری کو اداروں کے ساتھ، پریس کلب کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کام تو وہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی بات بتائی جائے گی تو وہ کچھ کریں گے. یہ تو لیڈران کا کام ہے نا کہ انفارمیشن منسٹر صاحب کے پاس جائیں، ان کو بتائیں جی ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ معاملات ہیں. بتاتے ضرور ہیں پر اس پہ عمل نہیں کرواتے. اب وہ فیاض کو میڈم نے جو دیا، پیسے دیے یا جاب دی، آخر ان کو بتایا گیا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے رہے تو وہ ہو گیا. اب انفارمیشن منسٹری جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اداروں کو پیسے دے دیے ہیں. کیا انفارمیشن منسٹری کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے کس کس ادارے کو کتنے دیے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے امپلائیز جو ہیں، جن اداروں کے امپلائیز کو سیلری نہیں مل رہی، کیا ان کا نام اس میں ہے؟ اگر وہ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں ادارے کو اتنے پیسے دیے ہیں. حالانکہ پچھلے دن اعلان بھی کیا ہے کہ جی ہم نے مختلف اداروں کو جو ہے نا وہ پیسے دیے ہیں، بالکل ان کی سیلریاں کلیئر کر دیں گے، ہم نے یہ کر دیا. دیکھیں کی بھی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں کی، انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے ہیں. سینٹ کی جو پریس گیلری کے جو رپورٹرز ہیں، بیٹ رپورٹرز ہیں، انہوں نے بہت سارے پروٹیسٹ کیے ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں، انہوں نے چیئرمین سینٹ سے بھی کہا ہے، انہوں نے سارے معاملے، انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا، انہوں نے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن سے بھی بات کی. تو معاملات چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب یہ لیڈران جو ہیں نا سنسیئر ہوں گے، تب یہ ساری چیزیں ہو پائیں گی. جتنا حکومت پاکستان پہ آپ اپنا بات کر پائیں گے، ان پہ پریشر دے پائیں گے، تو آپ کے تحفظات دور ہوں گے. اب تو ممکن بھی نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ میڈیا کے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے بولیں، میڈیا کہتا ہے جی آپ کے لیے بول رہے ہیں، پر یہ بات بھی تو ہے، ان میں کچھ ہم آنگی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے ان فیوچر میں یہ معاملات کچھ بہتر کی طرف جائیں، بہتری کی طرف مجھے لگتے ہوئے نہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا میں. بہت شکریہ یوسف علی سیال صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور میڈیا کے حوالے سے جو حقائق تھے آپ جو ہے نا وہ منظر عام پر لے کر آئے. ناظرین، پاکستان میں دیکھا جائے تو جو ہماری میڈیا ہے وہ تقسیم کا عمل پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جاری رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وہ وقت دور نہیں جب میڈیا ورکر ایک پیج پر اکٹھے ہوں گے اور اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے. خوش رہیں، اپنے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.